السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں مرکبات کا بیان، جو کہ ہم نے پڑھ لیا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں۔ اب مرکب میں جو حرف مل کر آتا ہے وہ کن شکلوں میں ہوتا ہے اور اس کو کس طرح جوائن کیا جاتا ہے، وہ آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو یہ مرکبات جو ہم لوگوں نے لیسن پڑھا ہے اس کی مشق ہے اور قرآن میں اسی طرح سے آتا ہے۔ اور یہ جو مشق ہے نا، یہ مرکبات کا جو مشق دیا گیا ہے یہ قرآن کی آیتوں میں سے اٹھا کر یہاں پر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے۔ تعوذ اور تسمیہ کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں تو بسم اللہ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے ہم شروع کرتے ہیں۔ خاص کر جب پڑھنے کا جو ہوتا ہے، قرآن پاک کا پڑھنے کا جب عمل ہوتا ہے تو ہم تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم شیطان کو بھگا رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور جو باقی جو سارے کام ہیں وہ اگر ہم کریں گے تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں گے، یعنی کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں۔ دھیان رہے ہر وہ کام جو آپ شروع کر رہے ہیں اس کی شروعات بسم اللہ سے کریں، تاکہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہ ہونے پائے، کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کی شروعات اللہ کے نام سے کرتے ہیں تو اس میں شیطان اپنا ٹانگ اڑا نہیں سکتا اور اس میں کسی طرح کا خلل نہیں ڈال سکتا۔ تو اس لیے ہر کام کی شروعات، کام میں ہر کچھ آتا ہے، چاہے آپ کچن کا کوئی کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، کوئی چیز لینا ہے، چھری لینا ہے، چمچ لینا ہے، یا کوئی پڑھائی کر رہی ہیں یا گھر سے باہر نکل رہی، ہر وقت بسم اللہ ضرور پڑھے، اللہ کے نام کے ساتھ ہر کام کی شروعات کرے۔ تو بہرحال چلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دعا پڑھ لیں گے، نافع علم کے دعا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اب یہاں دیکھیں امتحان لکھا ہوا ہے، نیچے آ جائیں گے تو یہ کسی نہ کسی سورت سے لیا گیا ہے، یعنی کسی نہ کسی سورہ کا ہے اور یہاں پر دیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ وداؤٹ اعراب ہے، اعراب کے معنی زبر زیر پیش کے بغیر ہے۔ یہاں پر آپ جب دیکھیں گے تو یہ دیکھیں، یہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے جوڑ کر مرکب بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یا کو الف سے جوڑا جا رہا ہے، مرکب بنایا جا رہا۔ جب اس کو آپ پڑھیں گے، اس لائن کو ایاک نستعین، تو آپ کو یاد آئے گا کہ یہ لائن کہاں سے لیا گیا؟ سورہ فاتحہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی طرح سے وما یدریک لعلہ یزکی، یہ سورہ عبس سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے نا سورت سے لے کر یہاں پر بنائیں، جیسے یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یہ سورہ فیل سے لیا گیا۔ تو یہاں پر جو بھی لائن ہے نا، 3-4 جو لائن آپ کو دکھ رہی ہے، قرآن سے ہی لیا گیا ہے، صرف اس کو مرکب کی شکل میں دیا گیا ہے تاکہ بچوں کو اور بڑوں کو پہچان ہو جائے کہ اس شکل میں ہم حرف کو جوڑ کر مرکب بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے، دیکھیں الف، کیا ہے یہ؟ حرف الف، اور یہ پوری شکل میں ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیں یا، یہ کیا ہے؟ حرف یا کی ایک اس طرح کی شکل ہے، ایک دوسری بھی شکل ہے، وہ آگے ہم واضح کریں گے جب آئے گا۔
یا کے ساتھ کیا ہے؟ الف، کیا ہے؟ الف. اس کے بعد کیف، کیف، یہ کاف پوری شکل میں ہے. آگے آ جائیے، نون، سین، تا، عین، یا، نون. اب دیکھیں یہ نا نون، تا اور یا جس طرح سونسا بنایا گیا ہے نا، تو اس کی صرف پہچان ہم بچوں کو کس طرح کرائیں گے؟ نقطے سے پہچان کرائیں گے. اس طرح کا شیپ تینوں میں ہے. دیکھیں اب یہاں پر 1 نقطہ آ گیا، یعنی کہ 1 ڈاٹ آ گیا، تو مطلب یہ نون بن گیا. اسی میں ہم 1 نقطہ اور اضافہ کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ حرف تا بن جائے گا. اسی طرح سے ہم 1 نقطہ اور اضافہ کر دیں، یعنی کہ 3 ڈاٹس ہم اس پر ڈال دیں. ایک تو پہلے سے موجود ہے، 2 ڈاٹس اور ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ سا بن جائے گا. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں یہ 2 ڈاٹس ہے نا نیچے، اس میں ایک اور اضافہ کر دے تو کیا بن جائے گا؟ پا بن جائے گا، پا بن جائے گا. اچھا اسی طرح سے ہم 1 ڈاٹ اس کا ہٹا دے تو کیا بن جائے گا؟ با بن جائے گا. تو اسی طریقے سے بچوں کو پوچھنا ہے، سمجھانا ہے، اور سمجھانے کے بعد پوچھنا ہے کہ بیٹا یہ بتائے کہ اگر ہم 1 ڈاٹ ہٹا دے تو کیا بن جائے گا؟ یہ کون سا حرف بن جائے گا یا یہ کون سا لیٹر بن جائے گا؟ اس طرح سے تفصیلی طور پر. ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اسٹوڈنٹ کو ہی اس طرح سمجھائیں، آپ اپنے گھر پہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہماری بہنیں جو گھر پہ اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں ان سے بھی اسی طریقے سے پوچھے، اسی طریقے سے پوچھے. آپ ان کو ایک استاد بن کر پڑھائیں، ہے نا. پڑھائی کے ٹائم کوئی مستی مذاق نہ ہو. پڑھائی کے ٹائم آپ اس کے ٹیچر ہیں اور وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس کے ساتھ اچھے سے نرمی سے ہی پڑھائیں، لیکن اچھے سے پڑھائیں کہ اچھے سے پڑھے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے بچے ماں سے نہیں پڑھنا چاہتا، بھاگا بھاگی لگاتا ہے، تو اس لیے اس کو سختی بھی برتے کیونکہ اس وقت آپ اس کی ٹیچر ہے. تو یہ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نون. تو اب یہاں پر جب دیکھیں گے تو یہ نون کی پوری شکل ہے، پوری شکل نا، اور یہاں دیکھ لیں دوسری شکل ہے. تو اسی طرح سے نا شکلیں جو ہے نا ایک ہی حرف ہے لیکن شکلیں تبدیل ہو رہی ہے. کس جگہ کس طرح یوز ہوگا اسی طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. یہاں پر جیسے چھوٹا سا نون اس طرح کا رکھتے تو نہیں ہوتا سیٹ، تو یہاں پر نون پوری جو شکل ہے نون کی وہ ہے. آگے چلیں گے، واو، میم، الف، یا، دال، را، یا، کیف. اب دیکھیں یہاں پر کاف الگ ہے اور یہاں پر کاف الگ ہے نا، الگ الگ. آگے آ جائیے، لام، عین، لام، ہا، یا، زا، کیف، یا. اب یہاں پر کاف کی جو شکل دیکھیں گے آپ تو یہ الگ لگے گا، الگ ہے نا. اور اسی طریقے سے یا کی شکل دیکھیں یہ الگ ہے، اور یہاں تو ڈاٹس والا یا ہے اور یہاں پر بغیر ڈاٹس ہے نا. تو فرق ہے جہاں پر. تو ہم نے جو پچھلی جو کلاس اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے کہ حرفوں کی جو شکلیں ہیں کتنی ٹائپ کی شکلیں ہوتی ہیں، وہ لیسن آپ ضرور دیکھیں، وہ میری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گا. یہ جو میں نورانی قاعدہ ڈال رہی ہوں یہ آپ کو پلے لسٹ میں ملے گا. نورانی قاعدہ اب بریکٹ میں نیو کر کے لکھا ہوگا، اسی پلے لسٹ میں آپ کو ملے گا. حرفوں کی شکلیں کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے اور کس طرح پہچان کریں گے. آگے چلتے ہیں، الف، واو، یا، ذال، کیف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو ہے اس کے اوپر ایک اور ڈاٹ ہم ڈال دیں گے تو کون سا حرف بن جائے گا؟ قاف بن جائے گا. اسی طرح سے یہ دیکھیں تا ہے اور یہ نون ہے نا، صرف ڈاٹ کا فرق ہے. اس میں سے اگر 1 ڈاٹ ہم ہٹا لے تو یہ نون بن جائے گا، اس میں 1 ڈاٹ اگر اضافہ کر دے تو کیا بن جائے گا؟
تا بن جائے گا، ہے نا، اگر 3 ڈاٹس کر دے تو سا بن جائے گا. تو یہ فرق ہے نقطوں کی پہچان کرانی ضروری ہے. آگے چلیں گے. عین ہا الف لام ذال کاف را یا فا سین. سین کیا پڑھیں گے؟ سٹی کی طرح. سین یا کاف فا یا کاف ہا میم. اب دیکھیں ہا، یہ جو ہا ہے یہ الگ ہے نا، الگ قسم کی ہے. آگے ہا دوسری آئے گی، وہ دوسری ٹائپ کی ہوگی، دوسری شکل کی ہوگی. تو اس طرح سے ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں الف لام لام ہا، یہ دیکھیں ہا کی دوسری شکل ہے اور یہ دوسری شکل ہے، الگ الگ کی شکل ہے نا، لیکن حرف تو ایک ہی ہے لیکن شکل الگ الگ ہے. قاف با لام تا ہا میم. میم سین تا قاف یا میم با ہا جیم الف را تا. اب یہاں دیکھیں باقی الگ شکل ہے، بس اسی طرح سے دیا گیا ہے نا. ایک تو یہ شکل ہے، دوسری شکل یہ ہے، اور تیسری جو ہم پوری شکل میں لکھتے ہیں. آگے چلے. میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم الف حمزہ کاف واو لام. یہاں پر دیکھیں الف اور حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ الف اور حمزہ کو چھوڑ کر باقی جتنے حروف الف سے یا تک ہے اس میں سے جو 2 حرف سے مل کر بن رہا ہے اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، باقی جو 3 حرف سے مل کر بن رہا ہے اس کو زیادہ تھوڑا کھینچنا ہے. لام تا نون با حمزہ نون. تو آج کا لیسن یہیں تک یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یہ جو مشق ہے مرکبات کا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی. جس طریقے سے میں نے پڑھایا ہے اسی طریقے سے اپنے گھر پر بچوں کو، جتنے بھی بچے ہیں گھر پہ 2-3 بچے ہیں، سب کو لے کر بیٹھ جائیں اور اسی طریقے سے پڑھائیں، اسی طریقے سے پوچھیں کہ بچوں کو پوچھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. بچے سے الگ الگ طریقے سے آپ پوچھیں، الگ الگ طریقے سے پوچھیں. اس کا 1 ڈاٹ ہٹا دیں گے تو کیا بنے گا، اس میں لگا دیں گے تو کیا بنے گا. تو اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے پوچھیں. تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے، تاکہ شیئر کرنے سے کوئی بھی بھائی، کوئی بھی میری بہن اگر میرے چینل تک پہنچتی ہے اور کچھ بھی سیکھتی ہے تو یقیناً اس کا ثواب اور اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے شیئر کیا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ یہاں پہنچی ہے اور وہ سیکھ رہی ہے کیا؟ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب. تو یاد رہے جو بھی اچھی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں نا تو اس کا اجر ہمیں ملتا ہے، اور جو بری چیز ہم شیئر کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا، اور اس کا گناہ بھی ہے، اس کا گناہ بھی ہے. تو بے حیائی کی چیزیں شیئر نہ کرے، ایسی چیز شیئر کرے جس میں آپ کو اجر ملے، جس سے لوگ اچھائی کی طرف آئے اور اچھی چیزیں سیکھیں. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی.
انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ میرے علم میں، میرے عمر میں اضافہ کرے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.